mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Nah, kali ini kita masih berada di kota Medan. Dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Kemyu 1. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahmakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang menanyakan tentang amalan yang bisa menggugurkan dosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakallahu khairah. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ketahui bahwasanya semua amalan-amalan kebaikan yang diajarkan Nabi SAW, maka itu bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Hud ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ada amalan-amalan khusus yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulullah SAW, yang bisa meleburkan, yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antaranya para hamba Allah rahimani rahimakumullah adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 110, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapa saja yang berbuat keburukan atau dia mendolimi dirinya dengan dosa-dosa, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia dapati Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara tuntutan nama Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun adalah mengampuni dosa-dosa. Ketika seorang hamba memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dilakukannya, maka dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara amalan-amalan yang bisa menghapuskan dan meleburkan dosa-dosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surah At-Tahrim ayat 8, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang tulus. Mudah-mudahan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan dari kalian dosa-dosa, kesalahan kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
Taubat yang tulus adalah taubat yang terpenuhi minimal syaratnya ada 3 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antaranya adalah al-iqla'u, yaitu melepaskan diri dari dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah an-nadamu, yaitu menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu, yaitu bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bertaubat kepada Allah merupakan salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang bisa menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa adalah mengikuti petunjuk dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti niscaya Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan, di antaranya adalah bersedekah, mengeluarkan harta. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu bisa memadamkan atau bisa menghilangkan dosa sebagaimana air itu bisa memadamkan atau bisa menghilangkan api. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan menggugurkannya adalah seperti berwudu, kemudian sholat sunat setelah berwudu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha summa yusalli rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi SAW, siapa saja berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat yang dia tidak berbicara dengan dirinya di 2 rakaat tersebut, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan seterusnya dari amalan-amalan kebaikan yang pernah diajarkan Nabi SAW, seperti contohnya membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, langkah kaki yang menuju masjid, menanti salat, menuju salat berikutnya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka ini semuanya menjadi penghapus dan pelebur dosa-dosa. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan iringkanlah keburukan, dosa yang pernah dilakukan dengan kebaikan pasti menghapuskannya, dan bergaulah dengan sesama dengan akhlak yang mulia. Mari kita bersemangat untuk melakukan kebaikan, yang dengan itu Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Semoga bermanfaat.
Alhamdulillah, sudah jelas ya kawan-kawan jawaban dari Ustadz. Nah, semoga bisa menambah ilmu kita semua dan jangan lupa mengamalkannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak mana ya Ustadz? Ustadz,
وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سماك اسمه أنث يسبح حقان يذكر واكسر إسكان غضب وهائه ويخشي فحق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلا خلافك فافتح مع سكون وقصره كما صف مع أخر معا همزه تفجر في القرآن ويعيدكم فيغرقكم واسما بتحريكه وفي سبأ عصر مع الشعراء قل وفروا لك سكن ليس بالخلف مشكلة وقل قال لولا كيف دار وضمت علمت رضا والياء في ربي ينجى يتاخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغ في راس وعن كلهم شد وفاء في كلها بلا سما على اعتنى وبالفتح والتحريك خطاب مصور وحراكه وعن كل شهود كلها بمنى بحرفيه بالقصاص كسر شد على وسيئة في همزه ضموم وهائه وذكر ولا تنوين وخاطب في يسرف وخفف مع الفرقان واضموم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سماك فرقان وضم يسبح عن حماها وفي الفرقان كان رجليك عملا ويخشي فحق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلا خلافك فافتح مع سكون ويخشي فحق نونه ويعيدكم فانزه تفجر في الأولى كتقتول ثابت وعما أذى كسبا يرسلا وفي سبع مع الشعراء قل وفي الروم سكن فسجر في الأمشكلة وقل قال لولا كيف دار وضمت علمت رضا والياء في رب ويخشي فحق غيب حلا ليسوء نون سكن ضم الهمز والمد عدلا سما ويلقاه يضم مشددا كفى يبلغ الياء في رب وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا ولك بالفتح والتحريك خطأ مصور وحراكه وعن كله خاطاب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالأساس كسر على وسيئة في همزه ضموم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان واضموم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقول Gimana kawan-kawan? Sudah jelas kan jawaban Ustadz tadi? Jangan lupa dicatat dan diamalkan ilmunya. Sekarang kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Di kayak mana ya Ustadz?
يعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلان خلافك فافتح مع سكون وقصره فما صفنا قنونه تفجر في الأولى كتقتول ثابت وعمادا كسفا بتحريكه ولا وقصره مع الشعراء قنونه فجر في الأولى وقل قال لولا كيف دارا وضمت علمت رضا والياء في ربي ينجى مع الشعراء حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سماوى يلقاه مع الشعراء ددا كفاياه نون راو واكسر شمردلا وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا ونون على اعتلى ومع الشعراء تحريك خطأ مصوب وحراكه المد ومدا ومشدد وفاء طاب في يسرف كلها بفتح دنائه بالقصاص الفتح والتحلى وسيئة في همزه الضم وهائه وذكر وشدد وفاء طاب في يسرف وخفف مع الفرقان والضمون بحرفيه بالقصاص الفرقان يذكر في الصلاة وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سما كفله أنث بالقصاص الحما شفا واكسر إسكان رجليك عملا ويقصي فحق يونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلان خلافك فافتح مع سكون وقصره فما صفنا أخر معا همزه يغرقكم واثنان يرسل ثابت وعمادا كسما بتحريك وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخوف مشكلا وقل قال لولا كيف دارا وضمت علمت رضا والياء في ربي ينجاخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد قال لولا كيف دارا وضمت علم مشددا كالياء في ردده واكسر شمردلا وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا قال لولا كيف دارا وضمت علم مصور ياء في ربه المد ومدا وجملا وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقصاص كسر شد على وسيئة في همزه النون وهائه وذكر ولا تنين وخاطب في يسرف مع الفرقان واضمم ليذكر بالقصاص وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سما كفله أن يسبح عن حما شفان يذكر إسكان رجليك عملا ويقصي فحق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلان خلافك فافتح مع سكون وقصره ذكر صفنا أخر معا همزه ملا تفجر في الأولى كتقتول ثابت وعمادا كسفا بتحريكك فافتح وفي سبأ حفص مع الشعراء وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلا وقل قال لولا كيف دارا وضمت علمت رضا والياء في ربي ينجى ويتاخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سماوى يلقاه يضم مشددا كفى يبلغن ضده واكسر شبيا وعن كلهم شدد وفاء وفي كلها بفتح والمد ونون على اعتلى وبالفتح والتحريك خطأ مصوب وحراكه المد ومدا وجملا وخاطب في يسرف شهود وفتح
بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سماك مثله أنف يسبح عن حما شفا ويكسر ولا نرى وخاطع ويخشي فحق نونه ويعيدكم فيغرقكم واثنان يرسلا خلافك فافتح مع سكون وقصره ولفن آخر معا همزه ملا تفجر في الأولى كتقتول ثابت يغرقكم واثنان كسبا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكلة وقل قال لولا كيف دارا وضم تعريض رضا والياء يتاخذ غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدلا سما وقال لولا كيف دارا شددا كفى يبلغ النور واكسر شمردلا وعن كلهم شدد وفاء في كلها بفتح دنا قال لولا بالفتح والتحريك خطأ مصوب وحراكها ومدى وجملا وخاطب في يسرف شهود وضمنا بحرفيه بالقصاص كسر شد على وسيئة في همزه ضموم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان واضمم ليذكر شفاء وفي الفرقان شد على وسيئة وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا سمع مثله أنف يسبح عن حما شد على وسيئة Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Cameo kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode Cameo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.